بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم کر رہے ہیں گلزار اردو کا 11 کلاس کے لیے تیسرا سبق فاقے کا روزہ۔ مشرح سوالات کریں گے، مصنف کا تعارف ہوگا، جملے اور اقتباسات کی تشریح ہے۔ اس سبق میں چلتے ہیں اپنے لیسن کی طرف، کوشچن آنسر کی طرف چلتے ہیں۔ پہلے فاقے کا روزہ ہے سبق کا نام۔ پہلا سوال ہے، نتھن خان کی گانے سے اکتا کر اماں حضرت نے کیا حکم صادر فرمایا؟ پہلے حوالہ سوال لکھیں گے۔ یہ سوال ہماری اردو کی کتاب گلزار اردو کے سبق فاقے کا روزہ سے لیا گیا ہے۔ اس کے مصنف خواجہ حسن نظامی ہیں۔ یہ سبق خواجہ حسن نظامی کی تصنیف بیگمات کے آنسو سے ماخوذ ہے۔ جواب ہے، رمضان میں اماں حضرت افطاری سے قبل قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی تھیں اور اسی وقت نتھن خان گویا گانے گا کر مرزا سلیم کا دل بہلایا کرتا تھا۔ اماں حضرت کو یہ شور و غل ناگوار گزرتا تھا، اس لیے انہوں نے حکم فرمایا کہ رمضان میں گانے بجانے کی محفل بند کر دی جائے۔ مصاحب نے مرزا صاحب کو کیا مشورہ دیا؟ جب اماں حضرت نے رمضان میں گانے بجانے کی محفل بند کرا دی تو مرزا صاحب پریشان ہو گئے کہ اب وہ اپنا دل کس طرح بہلائیں گے۔ یہ دیکھ کر مصاحب نے مرزا صاحب کو مشورہ دیا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ افطاری سے پہلے جامع مسجد تشریف لے جائیں، وہاں رمضان کی وجہ سے طرح طرح کے لوگوں کی محفلیں جمی ہوں گی، جن کو دیکھ کر آپ کی طبیعت بہل جائے گی۔ کلو جدید لذیذ، اس سے کیا مراد ہے؟ جواب اس کا، یہ عربی مقولہ ہے جس کا لفظی ترجمہ ہے ہر نئی چیز مزیدار معلوم ہوتی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہر نئی چیز دلکش اور خوبصورت نظر آتی ہے، کیونکہ انسانی فطرت ہے کہ جو نئی چیز دیکھتا ہے اسے وہ اچھی لگتی ہے۔ پھر ہے، رمضان میں افطاری کے وقت مسجد میں کیا سما تھا؟ رمضان میں افطاری کے وقت مسجد کا سما روحانیت سے پر تھا۔ لوگ جگہ جگہ حلقہ بنائے عبادت و اذکار میں مصروف تھے۔ افطاری سے قبل کھانے پینے کے سینکڑوں خوان روزہ داروں کی افطاری کے لیے مسجد میں آنے لگے۔ یہ خوان محل سے اور شہر کے عمرہ کی طرف سے بھیجے جاتے تھے، جو خوبصورت خوان پوشوں سے ڈھکے ہوتے تھے اور یہ مسجد میں خوبصورت سما قائم کر دیتے تھے۔ مرزا صاحب کو کیا بات اچھی لگی کہ وہ باقاعدہ مسجد جانے لگے؟ مسجد کے روحانیت بھرے ماحول نے مرزا صاحب کو بہت متاثر کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ کہیں لوگ ایک دوسرے کو قرآن سنا رہے ہیں، کہیں دینی مسائل بیان کیے جا رہے ہیں، کہیں فقہ کی باتیں ہو رہی ہیں اور کہیں لوگ وظائف میں مصروف ہیں، اور اس کے بعد شہر کے عمرہ کی جانب سے روزہ داروں کے لیے افطاری کے سجے ہوئے خوان آنے لگے۔ اس دینی ماحول اور شان و شوکت کے منظر نے مرزا صاحب پر بہت گہرا اثر ڈالا اور وہ باقاعدہ مسجد آنے لگے۔ غدر کی تباہی کے شاہی خاندان پر اثرات بیان کیجیے۔ غدر جو تھا 1857 میں مسلمانوں نے انگریزوں کے خلاف یا بر صغیر کے لوگوں نے انگریزوں کے خلاف جو بغاوت کی تھی وہ غدر کہلاتی ہے۔ تو اس کے بعد انگریزوں نے بہت برا حال کیا ان لوگوں کا۔ تو غدر کی تباہی کے شاہی خاندان پر کیا اثرات ہوئے؟ غدر کی تباہی نے شاہی خاندان کو بہت بری طرح متاثر کیا۔ انگریزوں نے دہلی پر قبضہ کر کے بادشاہ کو جلا وطن کر دیا، شہزادوں کو قتل کر دیا، امیروں کو پھانسی دے دی اور ان کے گھروں کو تباہ و برباد کر دیا۔ شاہی خاندان کی بیگمات دربدر ہو کر ماما گیری کرنے لگیں، چھوٹے بچے بے یار و مددگار ہو گئے اور مسلمانوں کی شان و شوکت ختم ہو گئی۔ درج ذیل الفاظ اور محاورات کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ زنان خانہ، مکان کا وہ حصہ جو عورتوں کے رہنے کے لیے مخصوص ہو۔ زنان خانے کا انتظام گھر کی بزرگ خاتون سنبھالتی ہیں۔ مغموم، غمزدہ، یتیم بچے پر ہونے والے مظالم دیکھ کر سب کا دل مغموم ہو گیا۔ عجب بہار ہونا، رونق ہونا، چاند رات کو بازاروں میں عجب بہار ہوتی ہے۔ مکلف، پرتکلف، سجا ہوا، دعوت میں مکلف کھانا دیکھ کر سب کے منہ میں پانی بھر آیا۔ زیر و زبر ہونا، درہم برہم یا تباہ و برباد ہونا۔ انگریزوں کی آمد کے بعد بر صغیر میں مسلمانوں کی حکومت زیر و زبر ہو گئی۔ ماما گیری، کھانا پکانے کی ملازمت یا خدمت گزاری کا پیشہ۔ غریب گھرانے کی عورتیں اکثر ماما گیری کرتی نظر آتی ہیں۔ دلاسا دینا، تسلی دینا، دکھ اور غم کے موقع پر کسی کو دلاسا دینا نیکی کا کام ہے۔ مقدر، غمگین یا رنجیدہ، بیوی سے ڈانٹ کھا کر شوہر کی طبیعت مقدر ہو گئی۔ اب یہ درست جواب پر صحیح کا نشان لگانا ہے۔ ہندوستان کا دل کہلاتی تھی دلی۔ ابو ظفر بہادر شاہ کے بھائی تھے مرزا سلیم بہادر۔ لہو و لعب کا مطلب ہے کھیل کود۔ رنگ متغیر ہونا محاورہ ہے۔ انگریزی سرکار نے ماہوار پینشن مقرر کر دی 5 روپے۔ یہ
مرزا شہزور کی انگریز سرکار نے جو پینشن مقرر کی تھی وہ 5 روپے کی تھی۔ پھر ہے درج ذیل اقتباسات کی وضاحت کریں۔ تقدیر ان کو ٹھوکریں کھلواتی ہے جو تاجوروں کے ٹھوکریں مارتے تھے، قسمت نے ان کو بے بس کر دیا جو بے کسوں کے کام آتے تھے۔ پہلے حوالہ سبق ہوگا، یہ استباق ہماری اردو کی کتاب گلزار اردو کے سبق فاقے کا روزہ سے لیا گیا ہے۔ اس کے مصنف خواجہ حسن نظامی ہیں۔ یہ سبق خواجہ حسن نظامی کی مشہور تصنیف بیگمات کے آنسو سے ماخوذ ہے۔ پھر مصنف کا مختصر تعارف لکھیں گے۔ خواجہ حسن نظامی 1837 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کا پورا نام سید علی حسن نظامی تھا۔ وہ ایک اعلیٰ پائے کے ادیب ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مورخ بھی تھے۔ ان کی مشہور کتابوں میں بیگمات کے آنسو، غدر کے اخبار، غدر کی صبح شام، معاصرہ دہلی کے خطوط، سفرنامہ حجاز، مصر و شام، سفرنامہ ہندوستان، سفرنامہ پاکستان وغیرہ قابل ذکر ہے۔ ان کا انتقال 1955 کو ہوا اور وہ نئی دہلی میں مدفون ہیں۔ پھر تشریح، اس اقتباس میں مصنف بتا رہے ہیں کہ وقت کبھی ایک جیسا نہیں رہتا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے دہلی پر قبضہ کر لیا تو انہوں نے مغل خاندان کو تباہ و برباد کر دیا اور امیروں کو پھانسیاں دے دی۔ محل میں رہنے والے خاندان کے بہت سے افراد اپنی جان بچانے کے لیے در بدر بھٹکنے لگے۔ مندرجہ بالا جملے میں مغل شہزادے مرزا شہزور بیان کر رہے ہیں کہ جب وہ اپنے خاندان کے ساتھ پناہ کی تلاش میں بھٹک رہے تھے تو ان کی والدہ رو رو کر فریاد کرتی جا رہی تھیں کہ ہمارے خاندان کے رعب و دبدبے کا عالم یہ تھا کہ ہم نے بڑے بڑے بادشاہوں کو زیر کیا، پر قسمت نے آج ہمیں یہ دن دکھایا کہ ہم جو بے بسوں اور بے کسوں کے کام آتے تھے آج خود بے بس اور مجبور ہو کر رہ گئے ہیں اور پناہ کی تلاش میں در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ پھر دوسرا اقتباس، اگرچہ ہم مٹ گئے مگر ہماری حرارت نہیں مٹی۔ میدان میں نکل کر مر جانا یا مار ڈالنا اور تلوار کے زور سے روٹی لینا ہمارا کام ہے، صدقہ خوری ہمارا شیوا نہیں۔ پہلے حوالہ سبق آئے گا، پھر مصنف کا تعارف اور تشریح۔ سبق کے اس اقتباس سے مصنف بتا رہے ہیں کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد شہزادہ شہزور اور ان کے خاندان کے افراد کو ایک گاؤں میں ٹھکانہ مل گیا، لیکن ان کا حال یہ تھا کہ کھانے کو کچھ نصیب نہ ہوتا تھا اور رمضانوں کے دنوں میں بغیر سحری کے روزے رکھ رہے تھے۔ غربت اور تنگدستی کی وجہ سے وہ بہت پریشان تھے۔ ایسے میں گاؤں کے چودھری نے انہیں نیاز کے میٹھے چاول اور زکوٰۃ کے 5 روپے بھجوائے تو وہ خوشی خوشی یہ چیزیں اپنی والدہ کے پاس لے آئے۔ صدقہ و خیرات کی چیزیں دیکھ کے ان کی والدہ کو بہت غصہ آیا اور وہ غیظ و غضب کے عالم میں اپنے بیٹے کو ملامت کرنے لگیں اور کہنے لگیں کہ ہماری شان و شوکت ختم ہو چکی ہے لیکن ہماری خاندانی عزت اب بھی باقی ہے۔ لوگوں کی امداد پر زندگی بسر کرنا ہمیں زیب نہیں دیتا کیونکہ ہمارے خاندان نے ہمیشہ تلوار کے زور پہ اپنی روزی کمائی ہے۔ صدقہ و خیرات لے کر گزر بسر کرنا ہمارا شیوا نہیں ہے۔ پھر سبق کے کوئی 5 محاورے اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ ہوائیاں اڑنا، چہرہ فخ ہونا، بدحواس ہو جانا، ڈاکوؤں کو سامنے دیکھ کر ساجد کے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگیں۔ کلیجہ پھٹنا، دل پر صدمہ گزرنا، بچے کو ڈوبتا دیکھ کر ماں کا کلیجہ غم سے پھٹنے لگا۔ ٹھوکریں کھانا، مارے مارے پھرنا، باپ کی موت کے بعد یتیم بچے در بدر کی ٹھوکریں کھانے لگے۔ خواب و خیال ہونا، بھولی بسریں باتیں، کالج میں آنے کے بعد اسکول کی سب باتیں خواب و خیال ہو گئی ہیں۔ زمین کانپنا، ہلچل مچ جانا، بہادر مجاہدین کے قدموں تلے زمین کانپ اٹھتی ہے۔ یہ تھا ہمارا سبق فاقے کا روزہ گلزار اردو سے 11 کلاس کے لیے۔ امید ہے لیسن سمجھ آ گیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ویڈیو کو شیئر کریں۔ 9th میٹرک اور فرسٹ ایئر کی انگلش کے لیے بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سالو لیسن دیکھیں اس پہ۔ اللہ حافظ۔